جی علامہ صاحب، آپ کیا فرمائیں گے؟ قرآن پاک میں کن درختوں کا ذکر آتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بہت سارے درختوں کا ذکر کیا، اور نہ صرف قرآن مجید میں درختوں کا ذکر ہے، بلکہ اگر گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو قرآن مجید میں درختوں کے فوائد کا بھی ذکر ہے، جو بے شک۔ مختلف فوائد ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے درختوں کی قسم بھی کھائی ہے، والتین والزیتون، تو اس سے اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور سورہ نحل میں اس کے کچھ فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 اور 10 میں بیان فرمایا کہ تمہارے لیے درخت پیدا کیے جس میں تم اپنے جانوروں کو، اپنے مویشیوں کو چراتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے انسان کو معاشی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی سورہ نحل میں اللہ رب العزت نے پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف یہ الہام کیا کہ تم درختوں میں اور اونچے اونچے پہاڑوں میں اپنے گھر بناؤ، یعنی جب درخت وافر ہوں گے، جنگلات ہوں گے، شہد میسر آئے گا، اور شہد میں شفا بھی ہے، تجارت کی غرض سے بھی یہ کیا جا سکتا ہے، اور درختوں کو بطور علاج استعمال کرنے کا یہ بھی نصوص ہمیں قرآن مجید سے ملتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ جب مچھلی ان کو اگلتی ہے تو وہ ایک یقطین کے درخت کے پتے کے اوپر، جس کی وجہ سے ان کو شفا ملتی ہے، ان کے جسم کو بالکل اللہ تعالیٰ نارمل فرما دیتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے درخت ان کی بہت زیادہ اہمیت بھی ہے، اور احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مثالوں سے درختوں کی اہمیت کو واضح احادیث کیا۔